بغت نکاح ہونا شروع ہو جائے تو ایک زندگی عذاب بن جاتی ہے. آسان بناؤ یار نکاح کو. پتہ ہے آج کل نکاح کیسے ہو رہا ہے؟ میری اپنی 4 شادیاں ہوئی, مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپنے لیے کبھی جوڑا سلوایا ہو. پیغام لے کر گئے, ہاں ٹائم بتاؤ کب ہو رہی ہے. نکاح ہے نا, آسان کرو نا. زنا میں کم بخت کبھی کسی کو تیاری کرتے ہوئے دیکھا کسی بغیرت کو ہے؟ زنا تو کھٹ کر کے ہو جاتا ہے. نکاح ابھی نکاح میں ہو کیا رہا ہے؟ نکاح میں یہ ہو رہا ہے, لڑکی والے آ رہے ہیں, لڑکے والے جا رہے ہیں, فلانے والے آ رہے ہیں, ڈمکانے والے جا رہے ہیں, استخارے نکل رہے ہیں, وہ والے آ رہے ہیں, پھر ادھر سے عید کی جوڑا آ رہا ہے, ادھر یہی ٹوپی ڈرامے ہمارے گھر میں بھی شروع ہو گئے. پھر وہ گھر میں پین لے کے کس کس کے کتنے کتنے جوڑے بنیں گے, اس کے اتنے جوڑے, اتنے جوڑے, اس کے اتنے جوڑے, اس کے اتنے خود سے, اس کے یہ والا. لڑکے والے آپ کے ہال, لڑکی والے کہہ رہے ہیں آپ کے بیٹے کی شادی ہے نا, آپ کا ہال, آپ بارات میں کتنے, فلانے کتنے. 6 مہینے ہو گئے, میرا ڈپریشن سے دماغ کیا ہو گیا ہے, خراب ہو گیا. کل مجھے نماز میں خیال آیا, میں نے کہا جو بیٹے کی شادی ہو رہی ہے نا, اس کو میں اس کے ہونے والے سسر کے پاس لے کے جاؤں, یہ تیری بیٹی ہے, نکاح پڑھا رہا ہے نہیں پڑھا رہا. واقعی میں نے 1-2 دوستوں کو بتایا, میرا کھوپڑا گھوم گیا. نکاح پڑھاؤ, یہ گاڑی ہے بھیجو, اس کے بعد کک آؤٹ. بھاڑ میں جائے اس کے خود سے, اس کے جوتے, اس کی شیروانی, اس کا پاجامہ, اس کا کرتا, اس کی چوڑیاں, اس کا میک اپ. بس کرو یار, دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے ہمارا. بیٹھو یار گاڑی میں بٹھاؤ دلہن کو, بھیجو اسی کی تیسی. لڑکے کو بھی میں نے بولا میں تیرے کو لے کے جاؤں گا, چماٹ ماروں گا ان کے سامنے. یہ علماء کے کام نہیں ہے, علماء کے نہیں. میں نے بتایا میرے کیسی ہوئی ہے یار, میں تو گیا ہوں, ہاں یا نہ کرو. ہاں ہے تو ٹھیک ہے, جو پہلے سے جو کوئی سفید کپڑا رکھا ہوا تھا جس پہ دھبے کم تھے, اس کو استری کیا, اور وہی چپل ہے, اس کو تھوڑا سا صاف کیا, بس پگڑی یہی ہے, وہ پہن کے چلے گئے, ہو گیا شادی. تو ابھی مجھے یہ میٹر گھوم رہا ہے, میں بہت بیزار آ گیا ہوں. میرے تو لائن لگی ہوئی ہے, 19 بچے ہیں بھائی, تو پاگل, میں تو اسی میں مر جاؤں گا. پھر میں حیران ہو رہا ہوں, تبھی تو لوگ بچے نہیں پیدا کر رہے. ایک ایک کی شادی میں عذاب ہے بھائی, عذاب ہے. حرام تھوڑی یار, انسان جتنا بھی ہو حرام تھوڑی ہے کہ اب پھینکتے رہو بیٹھ کے. تو میں نے بولا کہ اس کا ایک جوڑا اس کا بنے گا, ایک شیروانی, بس ایک عدد اچھا سا جوتا پہن لے بس تو, اور چماٹ ماروں گا چل. لڑکی کے ابا کو بھی میں نے بولنا ہے, نکاح پڑھاؤ, بھیج رہے ہو یا نہیں بھیج رہے؟ بھیج رہے ہو, آپ کی بیٹی آج سے ہماری بہو, ہماری رسپانسبلٹی ہے, اور ہم نہیں اس کو کہیں چٹائیوں پہ نہیں سلائیں گے ہم اس کو, اور کھیرے ککڑیاں نہیں کھلائیں گے. اب ہمارے حوالے کر رہے ہو نا, بھیجو اس کو. میں زیادہ زیادہ بولوں گا یہ تیرا کمرہ ہے, اس کو تھوڑا سا آج سجا لے, اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. چل دلہن کا کمرہ ہے, پہلی دفعہ ایک خواہش ہوتی ہے دلہن کی بھی, شوہر کی بھی, کہ یار چلو یہ دلہن کا کمرہ سجا, دلہن لے کے آ, وہ دے دیں گے ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی معاف کرو یار, میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے, زندگی میں اور بھی غم ہے. آپ لوگوں کا تو یہ ہے کہ لڑکی والے لڑکے والے تو پھر دیکھ لیں گے ولیمہ 2-4 دن کے بعد, کس کس کو بلانا ہے کس کس کو نہیں بلانا, وہ بات کی بات ہے. ابھی تو نمٹاؤ یار کام کو, ورنہ خدا کی قسم ایسا عذاب ہے نا, ایسا عذاب ہے, لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں بھائی. اس میں بیانات میں ہم بولتے رہے شادی سادی ہونی چاہیے, شادی جو ہے اس میں یہ نہیں ہو, اس میں وہ, عملی طور پر آدمی پاگل. اور سب بہت معذرت کے ساتھ یہ سارے کام پیچھے خواتین کر رہی ہوتی ہیں. ادھر سے بھی گچی پکڑی ہوئی, میری بھی گچی پکڑی ہوئی ہے یہاں سے, میرے بھی اسکول ٹائٹ ہو رہے ہیں ابھی. اب یہ ولیمے میں بتاؤں کھانا میں ہوگا کیا, ولیمہ ہوگا کہاں, میرے بھی اسکول ٹائٹ ہوتے ہیں, ہم بھی انسان ہیں. اور 2 جوڑے اس کے, 2 میرے, 2 فلانی کے, جو ڈمکانے کی 2 بچیوں کے, تو فلانے کے, یعنی مطلب پورا بولٹن مارکیٹ کس کا, کپڑوں کی دکان. یہ نہیں ہوتا بھائی. تو ابھی میں نے آج ان کو بلایا تھا, ان کے سسر کو, وہ نہیں آئے, پتہ نہیں کسی کام پڑ گیا. تو ان کو میں نے یہ بلایا, میں نے کہا بھائی جان دے رہے ہو, نہیں دے رہے, دے رہے ہو تو ابھی میں 2 بندے لا رہا ہوں, نکاح پڑھاؤ. میں خود عزت دینے کے لیے میں خود آ رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں رکشے میں بٹھا کے دلہن کو بھیج دو, یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. میں اپنی گاڑی لے کے آ رہا ہوں, یہ بیٹا ہے ہمارا, دلہن کو بٹھاؤ, السلام علیکم, ٹاٹا, چلو. ایسا ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ بہت مشکل ہے بھائی, نہیں ہوتا ایسے. تو خیر کہاں سے کہاں تھے, تو میں بتا رہا تھا زنا کتنا آسان کر دیا, نکاح کو کیا کر دیا, عذاب جان بنا دیا یار. نکاح کو اتنی مصیبت بنا دی ہے, نکاح کو
جب ایک پسند ہے, آپ کو بھی پسند, ہمیں بھی پسند, تو ختم کرو کہانی یار, خود بھی ٹینشن نہ لو. وہ کہہ رہے ہیں آپ کتنے, ہمارے کتنے آئیں گے, میں نے کہا آپ کا بھی کوئی نہیں آئے گا, ہمارا بھی کوئی نہیں آئے گا. ہونے دو ایک دفعہ, میاں بیوی کو اپنی زندگی گزارنے دو, اس کے بعد پھر فیصلہ کر لیں گے کس نے کہاں آنا ہے کہاں نہیں آنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ ہدایت دے. یہ کاٹنا ہی پڑے گا میرا خیال ہے, وہ نہ بکھر جائے نا کہ ہماری باتیں پوری دنیا میں. ابھی چلا دو چلا دے ایسی کی تیسے. یہ تو بیان تو اگلے ہفتے جائے گا نا, اس سے پہلے میں نمٹا چکا ہوں گا, ہاں یہ سوشل میڈیا پہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, نئی نئی شادیاں ہو رہی ہیں, اس کو دھوم دھڑک کے اور دلہن سے تصویریں, اور پھر ہر ایک کی دلہن کا خواب ہوتا ہے, سپنے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں میرا بھی ایسا ہی ہو. ابے تیرا میاں اتنا ہینڈسم بھی نہیں ہے, ہر ایک کا اتنا ہینڈسم نہیں ہوتا, جو اتنے ہوتے ہیں وہی, وہ دلہنیں بھی اتنی ہر ایک کو خوبصورت نہیں ملتی ہیں. نارمل مارکیٹ میں جو دلہن چل رہی ہیں وہ نارمل وہ جو چل رہی ہیں نا, جو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ نارمل شکلوں کی ہیں. ٹک ٹاک پہ ایکسٹرا قسم کی آ رہی ہوتی ہیں, دولہے بھی اور دلہن بھی. تو ہر ایک نے خواب دیکھے ہوئے ہوتے ہیں میری دلہن بھی ایسی ہو. وہ بھائی ٹک ٹاک پہ ہے, وہ حقیقت میں تجھے نہیں ملے گی, تیری جیب میں ہے کیا؟ پکوڑے کی تیری دکان ہے اور تو ٹک ٹاک کی جو ہے نا وہ لڑکیاں دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح لڑکیوں کی بھی میرا بھی ہینڈسم ایسا ہو. بھائی نہیں, ایسا نہیں ہے. ریئل لائف الگ ہوتی ہے, ٹک ٹاک کی دنیا الگ ہوتی ہے. اور وہ بھی ادھر ہی منہ اتنا یوں کر کے خوش خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں, آگے ان کے گھر میں حالات کیا چل رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑی میڈیا پہ لے کر آئیں گے. ایک عورت نے اپنے شوہر کو اتنا تنگ کیا, اس کا شوہر میرے پاس آیا کہ وہ کہتی ہے دیکھو وہ فلانا ٹک ٹاکر تو اپنی بیگم کو ملیشیا میں گھما رہا ہے جھولوں میں یوں یوں کر کے, اور وہ وہاں جا رہے ہیں, کبھی دبئی میں, کبھی بزنس کلاس سے ولاگ, ایک تم ہو. میں نے کہا اپنی بیگم کو بولو یہ ولاگ دیکھنا چھوڑ دے. جو پاکستان میں جو آمدنیاں چل رہی ہیں اس میں ملیشیا نہیں گھما سکتا, اس میں انڈا موڑ پہ پراٹھا کھلا کے لے آئے, بس اتنا کر لے. یا ادھر ہائی وے پہ لے جائے کبھی کبھار, یا بہت پیسہ آ گیا تو دو دریا چلا جائے گا. یہ تو بڑے لوگوں کے کام ہے ملیشیا, اور یہ یوٹیوبرز ہی کے کام ہے جو ولاگ بنا وہ ملیشیا کا ولاگ آپ کو دکھا کے ملیشیا کے ٹکٹ کے پیسے نکال رہے ہوتے ہیں اصل میں. سمجھ رہے ہیں, وہ ملیشیا کے ٹکٹ آپ وہ دیکھنا چھوڑ دو تو ملیشیا نہیں لے جائیں گے وہ. تو اس لیے ریئل لائف میں آؤ, ریئل دنیا دیکھو. تو میں یہی کہہ رہا تھا, اللہ کے شکر کا تقاضا ہے, زنا کو مشکل بناؤ, نکاح کو کیا بناؤ, آسان, بہت ہلکا کر دو, بہت آسان کر دو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ. سوال آپ سے بعد میں لیتا ہوں, پہلے یہ جو آج میں نے بیان کیا نا اس کو ایک چھوٹا سا کمپلیٹ کر دوں. ابھی میں نے بیان میں نہیں بتایا تھا دیکھیں طریقہ کیا ہونا چاہیے نکاح اور شادی بیاہ کا, جس کو آسان, ہم کہتے تو ہیں کہ آسان بناؤ آسان بناؤ, لوگ کہتے ہیں کیسے آسان بنائیں, کیا کریں, کیا شادی اور جنازے میں کوئی فرق ہی نہ رکھیں؟ تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کیسے آسان بناؤ. جب آپ اپنے بیٹے کا نکاح کر رہے ہو تو آسان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو لے گئے آپ, جو بھی 2 دانت کا ہو چکا ہے, آپ اس کو لے کر گئے, طے ہو گیا ہاں بھائی پسند ہے, وہ لوگ بھی راضی ہو گئے, تو ان کو آپ کچھ کیش اماؤنٹ پکڑا دو لڑکی والوں کو, ٹھیک ہے, جو بھی حسب حیثیت. میرا یہی ارادہ ہے, جا کے ان کو پکڑا دوں گا کیش اماؤنٹ, بھائی یہ آپ دلہن کا جوڑا خرید لو, جو بھی دلہن کے لیے میک اپ شیک اپ آپ لوگوں نے لینا ہے یہ لے لو, یہ پیسے ہیں اس کے, ٹھیک ہے, یہ ہاتھ میں لو اور چلو بھی نکاح پڑھاؤ, شاباش. اس وقت جو بھی 2-4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دوست, اب آپ چلے گئے, دلہن تو اپنے گھر میں ہی ہوتی ہے, تو لڑکی کا ابا اس کا وکیل ہے, یہ جی نکاح پڑھاؤ جی, چلو جی نکاح ہو گیا. اب آپ کے پاس 1 سے 1.5 ہفتے کا ٹائم ہے, بتا دو کب آ جائیں دلہن کو ریسیو کرنے کے لیے. سمجھ رہے, شور شرابہ نہیں کرنا, دائیں بائیں یہ نہیں کہ ہمارے وہ یہ تو فلانے آ رہے ہیں, ڈمکانے آ رہے ہیں, اس کی پھپھی آ رہی ہیں, اس کی خالہ آ رہی ہیں, یہ آپ کا ہیڈیک ہے, یہ ہمارا ہیڈیک نہیں ہے. ہمیں دلہن چاہیے کیونکہ پیسے ہم دے چکے ہیں. تو اب آپ بتا دو ہم کب لینے آ جائیں. وہ فوراً کہیں گے ولیمے میں کتنے, کہیں گے بھائی یہ بات کی باتیں ہیں, یہ کب کی باتیں, کہیں گے بارات میں. بھائی یہ بارات کی بات ہی نہیں کرو ہم سے, آپ کی بچی ہے, اب ہماری بہو ہے, یہ ہم نے پیسے دے دیے ہیں, جو دلہن کا جوڑا تیار کرنا ہے اور جو میک اپ شیک اپ جو دلہن کے ساتھ آتا ہی ہے, ادھر آپ گھر آ گئے, 1-1.5 ہفتے کا ٹائم بعض دفعہ وہ لے لیتے ہیں, بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے بھائی ابھی نکاح پڑھاؤ ابھی لے جاؤ, تو یہ تو سبحان اللہ. لیکن
کو تیاری کرنی ہوتی ہے, دلہن کا جوڑا موڑا بنانا ہوتا ہے, تیار کرنا ہوتا ہے. اتنا تو ٹھیک ہے, تو میت تھوڑی, جنازہ تھوڑی ہے, اتنا تو جنازے میں بھی جلدی نہیں ہوتی. خیر, تو پیسے پکڑا دیے بھائی, اسی سے جوڑا خرید لیں, اسی سے سینڈل, جوتیاں, جو بھی آپ لوگوں نے میک اپ شیک اپ کا سامان, 1-2 جوڑے جو بھی ہے یہ لے لیں. اس کے بعد آپ نے, وہ ہر ایک کا حسب توفیق ہوتا ہے, غریب آدمی کا 50,000 ہو سکتا ہے, کروڑ پتی آدمی کا 50 لاکھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن طریقہ یہی ہونا چاہیے. نکاح ہوا, آپ گھر آ گئے, ان سے بولا بھائی 1-1.5 ہفتے کا ٹائم دے دیں, ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, ہمارا بچہ 2 دانت کا ہو گیا, 4 دانت سے پہلے کرنی ہے ہم نے اس کی, کیونکہ اتنا ٹائم لیتے ہیں, 2 سال 3 سال, وہ بڈھا ہو جاتا ہے سالہ, اور اس دوران ادھر ادھر آنکھ مٹک کے بھی شروع کر چکا ہوتا ہے وہ. تو 1 سے 1.5 ہفتہ ٹائم لے لیا. تو اس کے بعد وہ پھر وہی کہیں گے ہم لوگ کے تحفے میں کیا لیں, بھائی یہ غیظ, کائنڈلی ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کریں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ چھوڑ دیں یہ باتیں. ہم آ جائیں گے دلہن کو لینے کے لیے, تو 1-2 خواتین ہوں گی ہمارے ساتھ, اور اب کسی کے ہاں رسم ہوتی ہے دولہا جا رہا ہوتا ہے, خود کسی کا رسم ہوتی ہے دولہا نہیں جاتا, دولہا بھی چلا جائے کیا ہے. تو بس 4-5 آدمی جتنے گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں آئیں گے, جتنے کار میں سما جائیں ایک دلہن کی جگہ چھوڑ کے, یا 2 کاریں لے لو زیادہ سے زیادہ, کہ بعض دفعہ وہ دلہن کی والدہ اور بہنیں بھی آ جاتی ہیں, چلو ٹھیک ہے یار وہ بھی آ جائیں. تو 1 سے 2 گاڑی لے گئے, اس کو لے کے آ گئے. اور یہ جو آپ کے پاس 1-1.5 ہفتے کا ٹائم تھا, اس میں آپ نے کیا کیا, یا تو الگ گھر رینٹ پہ لے چکے تھے آپ, 1 آدھ فلیٹ لے چکے تھے, اس میں آپ نے ایک ڈبل بیڈ ڈال دیا, جو ضروری فرنیچر ہے وہ بھی ہر آدمی اپنی, وہ لڑکا کرے, لڑکی والوں سے نہیں کچھ بھی, جہیز ویز بکواس ہے, حرام خوری ہے, اس کو بند کرو بے غیرتی کو. تو جا کے لڑکے کے ابا جو ہے وہ تھوڑا سا غیرت دکھا دے, یا لڑکا کما رہا ہے تو وہ غیرت دکھائے, وہ ڈبل بیڈ لے لے, 2 الماری شلماری, جو بھی 1-2 بندوں کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے, کوئی اتنا زیادہ تھوڑی ضروری ہوتی ہے ان کے لیے, وہ لے لے. یا اور اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو پھر تو سب کچھ گھر میں پہلے سے موجود ہے, گھر کا ایک کمرہ سیٹ کرنا ہے, وہ پرانا بیڈ کو نیا خرید لے, وہ ایک پورا ایک آج کل بنا بنایا سیٹ آ جاتا ہے, وہ لے کے ڈال دیا گھر میں. سمجھ رہے ہو؟ تو گئے اٹھا کے لے آئے, بس ختم. پھر ولیمے میں آپ ریلیکس ہو گئے, اپنی جیب دیکھو گے کرنا ہے, کتنے افراد کو بلانا ہے. ولیمہ 2 آدمیوں میں بھی ہو سکتا ہے, 4 میں بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہاں بھائی اس میں یار چلو لڑکی کی اماں کو بلا لیا, ابا کو بلا لیا, بولا 2-4 افراد, جو آپ کی جتنی اللہ نے توفیق دی ہے, مالدار ہو تو چلو زیادہ کو بلا لو آپ, تو ٹھیک ہے جی, گھر پہ بھی آ سکتے ہیں, کوئی ہال وال بھی کرائے پہ لیا جا سکتا ہے. گھر میں بعض دفعہ ٹینشنیں ہوتی ہیں, برتن یہ وہ, ہال لے لیا قریب قریب میں کہیں, چلو جی سارے ادھر ہی آ جاؤ, کھا پی کے وہیں سے چلے جاؤ. میں اگریسو ہونے لگتا ہوں کیونکہ بہت بڑے مسائل ہیں, وہیں سے سب لوگ اپنے گھر میں چلے جائیں, شادی ہو گئی ختم. سمجھ رہے ہو؟ بس اپنے گھر میں بھی نہیں مہمانوں کو ٹھہراؤ. وہ پرانا دور تھا, آئے ہوئے 2-2 مہینے سے ہلتے ہی نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے بھائی آج کل کسی کے پاس, آسان بناؤ. آپ کے بھی جو رشتے دار ہیں ادھر ہی ہال میں آؤ, پارٹیشن کرو, لڑکے لڑکی الگ ہو, ایک ساتھ بے غیرتی ہے یہ مخلوط, پارٹیشن کرو, ادھر ہی آؤ جی, کھانا کھا کے پتلی گلی سے نکلو, چلو بس اتنا کافی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جب بیٹی کی شادی ہو تو کیا کرنا ہے, بیٹی کی شادی ہے, کسی نے پیغام بھیجا, اس کو پہلے بتا دو بھائی ہم لوگ کے یہاں ایسے شادی ہوتی ہے. دیکھو میں 2 بیٹیوں کی شادی کر چکا ہوں, ایسے ہی کی ہے جیسے بتا رہا ہوں. تھوڑے سے بغیرت بن جاؤ, بولو ہم بیٹی کی شادی پہ 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے, ہم لوگ بغیرت لوگ ہیں. وہ تانے دیں گے نا, ہائے کیسے غیرت مند ہیں, اپنی 4 شادیاں کر لیں, بیٹی کی شادی پہ پیسے, بولے ہم لوگ ہیں خاندانی بغیرت ہیں, ہم بیٹیوں کی شادی پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے, ہوتا ہی نہیں خرچہ. سمجھ رہے ہو؟ ایسے بول دیا کرو, کچھ نہیں. دیکھو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ جو اپنی عزت کی خاطر اوٹ پٹانگ رسمیں رچا لی ہیں نا, جن کے 6-6 8-8 10 بیٹے ہیں تو زمین میں دفن ہو گئے ہیں بیچارے, تو مر گئے ہیں وہ. تو جاؤ KPK میں, گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, وہاں یہی ہوتا ہے. لڑکی کی باپ کا, عربوں میں اب تو عرب کے تیل کے کنووں کے مالک ہوتا ہے عربی سعودی, لیکن بیٹی کی شادی پہ 1 کھجور کا دانہ نہیں کھلاتا کسی کو. وہ یہ رسم ہی غلط ہے. ہمارے نبی سے زیادہ سخی کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ نے 11 شادیاں کی ہیں, ہر شادی پہ ولیمہ کیا ہے, لیکن اپنی 4 بیٹیوں پہ کہیں حدیث سے ثابت نہیں یہ کھجور بھی کسی کو کھلایا ہو. بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے غم کا دن ہوتا ہے, وہ خوشی کا دن نہیں ہوتا. وہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹی کے مستقبل کے لیے, اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کھلانے پلانے کا موقع ان کے لیے نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ جس کے گھر میں جا رہی ہے ان کے لیے موقع ہے یہ, وہ تو ان کے لیے
افسوس کا دن ہوتا ہے کہ یار ایک گھر کا ہمارا فرد جو ہے گھر سے رخصت ہو رہا ہے. یہ بغیرتی ہندوؤں سے آئی ہے ہمارے یہاں. یہ جو بارات کے کھانوں کی بغیرتی ہیں یہ ہندوؤں کی رسم ہے. مسلمانوں میں, صحابہ میں نہیں تھی, عرب میں اب تک نہیں ہے, سعودی عرب میں. اور یہ جو آپ وزیرستان وغیرہ جاؤ نا, جو قبائلی علاقے, وہاں بھی نہیں ہے. وہاں بھی اگر بارات کا کھانا ہوتا بھی ہے نا تو لڑکے کے خرچے سے ہو رہا ہوتا ہے, وہ کٹا وٹا لے کر آتا ہے, کاٹتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے, بیٹے کی شادی کا طریقہ یاد رہ گیا؟ جا کے کیش اماؤنٹ پکڑا دو بھائی, دلہن کی تیاری کرو, اور تیاری کر کے جب ہمیں بتا دو 1-1.5 ہفتے کے زیادہ ٹائم نہیں ہے, بھیج دینا, ہم لینے آ جائیں گے. بس 4 آدمی, کوئی ہال وال نہیں, کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, بس اسی طریقے سے ہوگا. اور بیٹی کی شادی میں جب رشتہ آئے تو بتا دو بھائی ہماری پرمپرا ہے, ہماری خاندانی روایات ہیں, ہم لوگ پرلے درجے کے بے غیرت ہیں. کیونکہ جو گالیاں بعد میں ملیں گی وہ خود اپنے آپ کو دے دو. اللہ راضی رہے نا. کیا خیال ہے, لوگ آپ کو بے غیرت کہیں لیکن اللہ کہے غیرت کا کام کیا, تو اللہ زیادہ صحیح ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھو میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. میں نے 4 شادیاں کی, فری پھوکٹ میں نہیں ہوتی, فری پھوکٹ میں نہیں ہوتی. لیکن جب میری بیٹی کی شادی تھی میں نے کہہ دیا تھا میں 1 روپیہ نہیں دوں گا, دلہن کا جوڑا بھی آپ بنا کے دو گے. لڑکے والوں کو بول دیا تھا میں نے, یہ رسم ہی غلط ہے, میں نے کچھ بھی نہیں دوں گا میں. تو کیا ہوا, انہوں نے تیاری کی, جو بھی جوڑا موڑا ہوتا ہے سب کچھ دیا انہوں نے. اس کے بعد نکاح میں نے مسجد میں پڑھایا, شام کو وہ آ گئے. 8-10 افراد آئے تھے, ان کے لیے کھانا کر لیتا ہے آدمی, اب اتنا بھی وہ نہ بنے. تو ظاہر ہے آئے ہیں رخصتی کے لیے, تو کھانے کا ٹائم تھا, کے لیے ایک دیگ منگوا لی, بسم اللہ کریں, چلو بھائی. باقی ہماری بیٹی, ہم ساری زندگی اس کو دیتے رہیں, کون روکے گا ہمیں. یہ جو اس موقع پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ خوشیوں سے نہیں ہو رہی ہوتی, یہ جرمانے ہیں, پینلٹیاں ہیں. یہ بغیرتی کے تانے سے بچنے کے لیے جرمانے لگ رہے ہیں یہ. اچھا, جب بچی کی میری شادی ہوئی میں نے فرنیچر خریدا اپنے گھر کے لیے, کیونکہ میری بیگم کو اتنے سال سے 15 سال سے پرانا فرنیچر وہ بیچاری چلا رہی تھی. تو میں نے کہا اس کے لیے فرنیچر خریدوں میں. تو لوگ سمجھتے بیٹی کا جہیز خرید رہا ہوں, میں نے کہا جہیز نہیں خرید رہا بھائی, اپنی بیگم کے لیے فرنیچر خرید رہا ہوں میں. تو اللہ کا شکر ہے وہ رخصت ہو گئے, چلی گئی, خوش ہیں الحمدللہ. باقی بیٹی آپ کی جگر کا ٹکڑا ہے, دیتے رہو, جب چاہو, جب موڈ دل میں آیا کوئی گفٹ بھیج دیا, کچھ بھی دو نا. یہ کیا ہے, اس رسم کو ختم کرو, اس بے شرمی والی. لیکن اس کے لیے سسرال بھی خاندانی ہونا چاہیے نا. وہ خاندانی لوگ تھے, انہوں نے کہا, وہ سمجھ دیندار تھے, انہوں نے کہا ایسا ہی ہونا چاہیے, ایسا ہی ہوگا. دوسری بیٹی کی بھی ایسے ہی شادی کی میں نے, 1 روپیہ نہیں خرچ کیا اس کے اوپر. اور بیٹے کی شادی پہ ان کو نہیں خرچ کرنے دے رہا میں, لیکن ان کو سمجھ میں آ نہیں رہا ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں نہیں خرچ کرو, مت کرو بارات, مت کرو جہیز, خدا کے بندو. ہم پہلے اپنے گھر میں سب کچھ ڈال دیں گے, فرنیچر دیکھ لینا, اور کیش اماؤنٹ آپ کو پکڑاؤں گا. تو بیٹا ہمارا ہے تو ذمہ داری کس کی ہے, خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے نا. یا تو وہ خود خرچ کرے یا ہم خرچ کریں, یا دونوں مل کے خرچ کریں, تو ہماری ذمہ داری ہے, ان کی نہیں ہے ذمہ داری ہے. تو بیٹے کی شادی کا طریقہ ہے, جاؤ کیش اماؤنٹ پکڑاؤ, نکاح پڑھاؤ, پتلی گلی سے نکلو, اور رخصتی کی ڈیٹ دو, 4-5 بندہ آئے گا. کھانے کے ٹائم پہ آ گیا تو کھانا کھلا دینا, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور اگر چائے کے ٹائم پہ آئے تو چائے پلا دینا. اور رمضان میں دوپہر کو آئے تو کچھ بھی نہیں کرنا. سموسے کے ٹائم پہ آئے تو سموسا کھلا دینا, بس اتنا کافی ہے. 4-5 بندے آئیں گے تو ہم رخصتی کر کے لے جائیں گے, ختم. پھر ولیمہ سوچتے رہیں, پہلے ولیمے کا پلان بھی نہیں کرو. پہلے جب پلان کرو گے پاگل ہو جاؤ گے. جب شادی ہو جاتی ہے پھر صحیح دماغ سوچ کے پلان کرتا ہے کہ جیب کتنی گنجائش دے رہی ہے مجھے. اس سے پہلے تو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے. جب رخصتی ہو جاتی ہے پھر آدمی کہتا ہے ابے ہو ہی گئی ہے نا, اب نمٹا یار, اس کو کیا کرنا اب. تو پھر طریقے سے سوچتا ہے کتنے افراد بلانے, کتنے نہیں بلانے. اس سے پہلے تو سب دکھلاوا چل رہا ہوتا ہے. تو بیٹی کی شادی میں ہونے والے دامادوں کو بتا دو, داماد کو کہ بھائی ان کے خاندان کو بتا دو, بھائی یہ آپ کی امانت ہے, نکاح پڑھ لو آپ اسی طریقے سے. اس کے لیے آپ کی دلہن ہے نا, تو جس طرح کا آپ کپڑے بنانا چاہتے ہو تو خود بنا کے لا دو, ہم وہ پہنا دیں گے رخصتی کے وقت, یا ہمیں پیسے دے دو, اپنی پسند کا ہم خرید لیں گے. تو یہ آپ کا کام ہے. ہمیں بغیرت داماد نہیں چاہیے. صحیح ہے نا, ہمیں غیرت مند داماد چاہیے. تو آپ کی امانت ہے, آپ لے جاؤ. پھر ہم نہیں کہیں گے کہ ہم کتنے افراد لے کر آئیں ولیمے میں, یہ سوال ہی غلط بنتا ہے. اب آپ کا ولیمہ ہماری ٹینشن نہیں ہے, ولیمہ کس کی ٹینشن ہے, آپ کی ٹینشن. ہماری جو ذمہ داری تھی پوری ہو گئی, بچی کو اچھا رشتہ دیکھ کے ہم نے رخصت کر دیا. اب ہم نہیں بتائیں گے ہم کتنے افراد لے کے آ رہے ہیں, آپ کی جو گنجائش ہو آپ بتا دو. لانا ہے ولیمہ, کرنا ہے نہیں کرنا, کب کرنا ہے, کتنے افراد چاہیے, گھر میں لانا ہے, دال چاول کھلانی ہے, چائے میں پاپڑ ڈبو کے کھانے ہیں یا مرغے کھلانے, یہ کس کا ہیڈیک ہے,
ہم نے تو بھائی دیکھ کیا سمجھ لیا کہ ہمیں اچھا لگا خاندان تو اپنی بیٹی دے دی. اب یہ آپ کی ٹینشن ہے, پہلے سے ہی طے ہو رہا ہوتا ہے شادی سے پہلے. ولیمے میں بتاؤ آپ کتنے افراد لے کر آؤ گے, وہ کہتے 500 افراد. تو یار یہ تو بڑی مصیبت والا کیس لگ رہا ہے. یہ کیس ہی کیا ہے, ڈفرینٹ قسم کا کیس آیا ہے. پہلے سے ہی لوگ اذیت میں جا رہے ہوتے ہیں. تو نکاح کا جو ضروری کام ہے وہ نمٹا دو, رخصتی ہو گئی. اب آپ کی مرضی بھائی, ولیمہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے, ہال میں کرنا ہے گھر میں کرنا ہے, کتنے افراد بلانا ہے. بلا لو گے تو خوشی ہوگی, نہیں بلاؤ گے تو کوئی بات نہیں, ہم پھر بھی آ جائیں گے ملنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ اتنا تو لوگ کر ہی لیتے ہیں. سمجھو گے نہیں تم لوگ, سمجھو گے نہیں. یہ علماء نہیں سمجھ رہے, عوام کہاں سے سمجھے گی. بیچارے علماء کو میں نے دیکھا ہے, وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نکاح سادہ ہونا چاہیے, پھر اپنی شادیوں میں ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. میں ان سے بدگمان نہیں ہوتا ان علماء سے, مجھے پتا ہے پیچھے سے ڈور کوئی اور کھینچ رہا ہوتا ہے. ان چیزوں میں کنٹرول آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ عورتوں کے ہاتھ میں. اب میاں بھی چاہے وہ مفتیوں بزرگوں بیویوں سے ڈرتے ہیں ایسے موقع پہ, اتنے خطرناک تانے دیتی ہیں نا عورتیں. آپ بیٹی کو ایسے ہی رخصت کر دو, لگتا ہے جان چھڑائیے بچی سے, لگتا ہے انتظار میں تھے کہ اس کو کب گھر سے نکالنا ہے میں نے دھکے دے کے. تو پھر آدمی غیرت میں آتا ہے, اس کو لگتا ہے ساری زندگی میں تانے سننے کو ملیں گے مجھے. تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائی آسان بناؤ. جو اتنا عرصہ بیان سن رہے ہو, اگر یہ اس کام کے بھی قابل نہ رہے نا تو پھر کیا فائدہ یار, سنتے رہو بیٹھ کے پھر بیانات نالج کے لیے, کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ عمل کر کے دکھاؤ. ابھی اللہ کا شکر ہے عمل والے لوگ آ رہے ہیں. کل بندہ آیا, چوتھی کر رہے تو خواتین جان سننی ہوتی ہے نا, تو سادہ طریقے سے بالکل سے کیا اس نے. تو سادہ بناؤ, اس کو آسان کرو. دیکھو اتنی سی بات ہے, عورت کی بھی ضرورت ہے, اس کو شوہر چاہیے, شوہر کی بھی ضرورت ہے, اس کو بیوی چاہیے, لڑکی کی ضرورت ہے, اس کو لڑکا چاہیے, لڑکے کی ضرورت ہے, اس کو لڑکی چاہیے. دونوں کی ضرورت پوری کرو, ایجاب و قبول کر کے بولو جاؤ لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو, ختم. اتنی سی بات ہے یار, اس کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے یار, پتہ نہیں کیا بنا دیا, عذاب بنا دیا اس کو. تمہارے گھر آ جائے گی وہ 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا, ماسی بھی تو کھا ہی لیتی ہے نا 2 روٹی یار گھر آ کے, وہ بہو ہے کھا لے گی, کیا ہے. آگے لوگ کہتے ہیں ایکچولی بھی بچے ہوں گے, پھر یہ ہو جائیں گے بچے, ہم بھی تو ہوئے ہوئے ہیں نا. کیا خیال ہے, کیا قحط میں پیدا ہوئے ہم لوگ؟ بچے ہوں گے تو اللہ دے دے گا, جب اللہ نے یہاں تک کیا ہے تو آگے بھی کر دے گا. بچے پیدا ہوتے ہیں, اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتاتا ہے کہ یہ تیری اولاد بعد میں, میری مخلوق پہلے ہے, تو سب کچھ کر لے گا اللہ تعالیٰ. اتنا نہیں آگے سوچا کرو, بچے ہوں گے پھر بچوں کے بچے ہوں گے, پھر ان کی شادی ہوں گی. پھر کہتے ہیں شادی جو ہے نا بچوں کا کھیل نہیں ہے, بہت بڑی ذمہ داری, پاگل پنا بنا کے پیش کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, بنانے کو بناؤ تو عذاب جان ہے, ہلکا رکھنا چاہو تو ادھر رہ رہی ہے اس کو سائڈ پہ کر, حجاب و قبول کیا, ادھر پارسل کیا, چل بھائی. دونوں کو بولو, کم عمری کی شادیاں ہوتی ہیں مزے کی. لڑکا بالغ ہوا, ابھی 2 دانت کا ہوا, لڑکی 2 دانت کی ہوئی, شادی کر دو, ایسا لائف کو انجوائے کریں گے. بڈھے ہو کے مت دولہا بن کے آیا کرو, چماٹ مارنے کا دل کرتا ہے میرا. ابھی ایک شادی میں بتا رہا تھا, مجھے بیان پکڑا دیا انہوں نے. میں بتا رہا ہوں 50-55 سال کی عمر میں بڈھے ہو کے پہلی شادی کر رہے ہوتے ہیں, شرم نہیں آتی. انگریزوں کی برائیاں کر رہا ہوں میں نا, کہ انگریز لوگ ایسا کرتے ہیں, ہمارے یہاں ینگ ہوتا ہے, جب دولہا آیا تو وہ 55 سال کا. مجھے خیال ہوا یار یہ زیادہ ہو گئی. میں تو انگریزوں کی برائی کر رہا تھا کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں, ہمارے ماشاءاللہ ایسے ینگ. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ دولہا, میں سمجھتا وہ جو سامنے لڑکا بیٹھا ہے وہ دولہا ہے. پھر میں نے کہا دولہا کہاں ہے, وہ اٹھ کے آیا تو وہ 55 کا ہی لگ رہا تھا مجھے. تو مجھے پھر لگا یار ہر جگہ ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. اس کی پھر میں نے اتنی عزت کی نا اس دولہا کی, اس کو گلے ملا. وہ بھی حیران تھا مجھ سے, مجھے اتنی رسپیکٹ کیوں دے رہے ہیں. اس کو نہیں پتا تھا میں نے آپ کی جو اتنی بے عزتی کی ہے اس کی میں تلافی کر رہا ہوں. لیکن مجھے اندازہ ہوا یار پہلے ماحول دیکھ لیا کرو, ہر بات ہر جگہ کہنے کی. وہ ہو سکتا ہے پہلی زوجہ مر گئی ہو اس کی, پھر کر رہا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ ڈیورس ہو گئی ہو, کنوارا اگر 55 میں کر رہا ہے تو پھر تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے. لیکن پھر بھی چلو دیر آئے درست آئے نا, اب بھی نہ کرتا تو کون کیا بگاڑ لیتا. لیکن مذاق پھر بھی نہیں بنتا. لیکن میں تو انگریزوں کا اڑا رہا تھا, تو وہ آ گیا. اس لیے اس کو ہلکا کرو, سمجھ رہے ہو, ہلکا کرو, کوئی ٹینشن نہ لو. ہمارے اللہ نے ہمیں کس دوسرے کاموں کے لیے پیدا کیا, لسٹیں بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا کہ ولیمے میں تیرا چاچا آ رہا ہے, تیرا ماما آ رہا ہے, تیرا پھپھا آ رہا ہے. 3 دن لگتے ہیں لسٹیں بنانے میں. اس کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. اور بہت سارے کام ہیں یار, کوئی کاروبار کر لو اتنی دیر میں, صحیح ہے. کوئی کھانا پکانے کی ترکیب سیکھ لو, یوٹیوب پہ مچھلی کو
جو ہے وہ کوئلے والی مچھلی کیسے پکائی جاتی ہے یہ سیکھ لو. بیٹھے ہوتے ہیں, دیکھو نکاح جب گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں, 3 دن لسٹیں, پھر بھی کسی نہ کسی اہم شخصیت کا نام رہ جاتا ہے اور اس کا منہ پوری زندگی بنا رہتا ہے. پھر اس کو مناتے رہو جا کے بیٹھ کے, بھول گئے تھے ہم, یہ ہو گیا تھا, ہم یہ ہو گیا تھا. پھر وہ جو ٹبر کے ٹبر خاندانوں کے اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں, پھر خواتین کا بیوٹی پارلر پہ جو خرچہ ہوتا ہے, ایک کی شادی ہو رہی ہے اور 100 خواتین دلہن سے زیادہ سج رہی ہوتی ہیں, وہ ان کے خرچے, تو یہ سارا بوجھ ایک اکیلے آدمی کے کندھوں پر آ رہا ہوتا ہے جو گھر کا سربراہ ہے, جس بیچارے کی ایک ہوئی تھی وہ بھی 30 سال ہو گئے. صحیح ہے, سارا خرچہ اس اکیلے پر آ رہا ہوتا ہے اور اس پہ کوئی اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا نہیں, کوئی اس کے گلے رکھ کے رونے والا نہیں, اس کو جو دل پہ آرے چل رہے ہوتے ہیں, یار بیڑا غرق ہو گیا میرا, کوئی پوچھنے والا نہیں. کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں اس زمانے میں شادی نہیں کرنی چاہیے جلدی, اس زمانے میں بچوں کا کھیل تھوڑی ہے یہ تھوڑی ہے, وہ تھوڑی ہے. اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بیچارے کا. تو خواتین کا اپنا خرچہ تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے, اس میں خرچہ تو میاں کا ہو رہا ہے نا, اپنا ہو رہا ہوتا ہے. پھر دیکھتے ہیں, پھر کہتی ہیں بیٹا اسلام سادگی کا حکم دیتا ہے, سادگی سے ہونی چاہیے. چلو یہ فارمولہ یاد رہے گا, بیان لمبا ہو گیا. جب بیٹے کی شادی ہو, بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں, بیٹے کی شادی ہو, لڑکی کے ابا سے بولو ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے, آپ کو ہمارا بیٹا پسند آ گیا, ٹھیک ہے, ہاں کرنے میں تھوڑا دیر لگا دو, جلدی نہ کرو, ہاں ہو گئی, یہ کیش اماؤنٹ پکڑیں آپ ہماری حیثیت کے مطابق, یہ اماؤنٹ ہے, آپ بچی کا جوڑا ووڑا جو بھی میک اپ شیک اپ یہ بنا لیں آپ. اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم دلہن کا جوڑا خود دیں اپنی پسند کا, تو پھر ہم بنا لا کے دے دیں گے, یا پیک کر کے جوڑا پکڑا دو بھائی, اس میں رخصتی کر دیں آپ, 2 جوڑے پکڑا دو, ایک ولیمے والا ایک دلہن والا شادی والا, یہ لو جی ختم. ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. گھر میں ہم فرنیچر ڈال رہے ہیں, جا کے کمرہ سیٹ کر دیا, یا الگ جو بھی فلیٹ ولیٹ لیا ہے, گھر لیا ہے. شروع میں تو ظاہر ہے کمارے چھڑے چھاڑ کی اتنی آمدن نہیں ہوتی, 1-2 کمروں کا. میں نے جب شادی کی تھی تو 1 کمرے کا فلیٹ لیا تھا میں نے, سمجھ رہے ہو, 1 کمرے کا فلیٹ, تو میری ضرورت اس سے پوری ہو گئی. پھر جیسے جیسے اولاد ہوتی ہے اللہ دیتا ہے بھائی, ہمیشہ ایسے تھوڑی رہتا ہے انسان, جیسے جیسے ہوتی ہے. آپ 20 سال بعد کا سوچو گے تو پھر تو مر گئے. تو جو بھی اس وقت تو ایک دلہن کا سوچو بس, بچوں کا بعد میں سوچنا, بچے جب اللہ دے گا تو انتظام کر دے گا. تو آپ نے کیا کیا بھائی, 1 کمرے کا 2 کمرے کا جو بھی آمدن آپ کی, جس حساب سے آپ کی آمدن ہے, مالدار ہو تو بڑا بنگلہ لے لو بھائی, تو 1 فلیٹ لے لیا 1 کمرے کا بھائی, یہاں دکھا دیا سسر کو بھائی یہاں دیکھو, ایسا نہیں روڈ پہ نہیں رکھ رہا, گھر میں لے کر آ رہا ہوں. یا جوائنٹ فیملی میں اگر شادی ہو رہی ہے تو پھر 1 کمرہ سجا دیا اس کا بھائی, یہ ہے. تو پیسے پکڑائے, رخصتی کا ٹائم بتائیں, وہ پھر بات کریں گے بارات میں, بولے بھائی کائنڈلی ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کریں, یہ بارات وارات آپ کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو آئیں گے اس وقت, سموسے کے ہم نے فضائل سن لی ہیں, آپ سموسے 4-5 آدمیوں کے سامنے لا کے رکھ دیے گا, ہمیں دلہن چاہیے اس ڈیٹ پہ, اور لے کر آئے, چلو بھائی ہو گئی شادی. پھر ولیمہ سوچتے رہیں اگلے دن کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, ختم.